السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ سب قرآن کو درست کر رہے ہوں گے، اور عنقریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ نماز کو درست کرے، قرآن کو درست کرے۔ دیکھیے، رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے نا، اپنے نفس کو مارنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی غلط کام کریں اور یہ سوچے کہ ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک جانور کو بھی بھوکا رکھا جائے تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھے کہ صرف روزہ رکھ کر اپنے وقت کو سو کر گزارنا، یا موبائل میں ٹائم اسپینڈ کر کے گزارنا، یا دوستوں کے ساتھ گزارنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو عبادت بھی کرے، صرف بھوکا رہنے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام کریں، ہے نا، اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر بہت اچھی اچھی نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کئی بچے، کئی بڑے، جو کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن ان کے دسترخوانوں پر بہت کم چیزیں ہوتی ہیں کہ بس وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا خوب خیال رکھے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، جو کہ غریب ہے، جو کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے، وہ فروٹس نہیں کھا سکتے، ان کا خیال کرے، ان کے گھروں میں جا کر افطاریاں دے، فروٹس پہنچائے، ان کا حال لے کہ رمضان میں کیسے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک میں ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 266 چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پارٹ 1 کو آج ہم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور مجھ سے سیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو آج ہم یہاں سے سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعفاء، ضاد پیش لو، کیا پڑھنا؟ ضاد پیش لو، عین زبر ع، فا الف مد زبر فا، حمزہ پیش او نہیں، او۔ اب یہ جو لفظ ہے جو آپ نے سنا، جو میں نے پڑھا، اس میں جو سب سے مشکل حرف ہے وہ ہے ضاد۔ کیا ہے؟ ضاد۔ اب آپ سوچیں گے ضاد کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے، عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے ضاد، ہے نا۔ اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے کہ کس طرح نکلے گا۔ اس کا آسان طریقہ، آسان مخرج میں بتا رہی ہوں۔ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، اب بغلی کنارہ دونوں جانب ہوتا، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، تو جس طرف سے آپ کو سہولت ہو اس طرف سے آپ نکالیں۔ تو زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو اوپر کی داڑھ میں ٹچ کرنا ہے۔ داڑھ کہتے ہیں جن دانتوں سے ہم چبانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ ٹچ کریں، ضاد ضاد ضاد، زبان کا کنارہ جو ہے اس کو ٹچ کر کے اوپر کے جو چبانے والے دانت ہیں اس میں ٹچ کریں گے تو بہت ہی آسانی طریقے سے نکل جائے گا۔
تو ہم کیا بولیں گے؟ ابو ابو ابو. اس کے بعد عین زبر آ، فا الف مد زبر فا. یہاں پر 3 سے 4 الف مقدار کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے اسی لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا یہ بن گیا مد متصل کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم 3 سے 4 الف کھینچیں گے. تو ہم جب اس لفظ کو ادا کریں گے تو پڑھیں گے ضعفاء. عین کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ عین کو حلق سے نکالنا ہے. ضعفاء. صاف کلیئر واضح ہو گئی؟ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد فَأَصَابَهَا، فا زبر فا، حمزہ زبر ا، فا، صاد الف زبر صا، موٹا کر کے الف مدہ کریں گے. بتایا تھا جب بھی الف مدہ موٹے حرف کے ساتھ آئے گا اور لگ کر ہوگا تو الف بھی ساتھ ساتھ موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پر صاد موٹا حرف ہے. موٹا حرف سے مراد کہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے. الف سے یا تک نورانی قاعدے میں جو آپ نے الف سے یا تک جتنے حروف پڑھے ہیں اس میں کچھ حرف موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ حرف باریک پڑھا جاتا ہے. موٹے پڑھے جانے والے حرفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور باریک پڑھے جانے والے حرفوں کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اب یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ جب بھی حروف مستعلیہ آئے گا وہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، وہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فَأَصَا، اس کے بعد بَہَا، با زبر با، ہا الف مد زبر ہا. دیکھیے فَأَصَابَهَا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ مد آ رہا ہے. اور مد کے بعد اعصار، یہ دوسرا لفظ ہے اور حمزہ ہے اس میں شروعات میں. تو جب بھی ایسا ہو کہ دو لفظ الگ الگ ہو اور ایک لفظ میں حرف مد آئے اور دوسرا لفظ میں حمزہ آئے تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے. 3 الف، 4 الف، 5 الف اس کی مقدار ہے. تو یہاں پر ہم کھینچیں گے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ. کیا پڑھیں گے؟ إِعْصَارٌ، صاد الف زبر صا. یہاں پر ایصار نہیں بولنا، ایصارن بولیں گے عین حذف ہو گیا. عین کو واضح کرنا ہے، سننے والے کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ وہاں پر عین پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پر پڑھنا اعصارن، اعصارن، اعصارن. سمجھ آ رہی؟ اچھا، را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، آگے آنے والا حرف فا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اعصار فیہ، اعصار فیہ. فا یا زر فی، یا مدہ حاضر ہی. ایک دم آسان طریقے سے میں بتا رہی ہوں. آگے چلیں گے. نار، نون الف زبر نا، یہاں پر نون باریک حرف ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا لیکن ہم ایک الف کھینچیں گے. نار، را 2 پیش، رون اخفا کر رہے کیونکہ آگے آنے والا حرف فا ہے اور فا حروف اخفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے ایک ہے. اگر آپ کو حروف اخفا یاد نہیں ہیں تو آپ پہلی فرصت میں حروف اخفا کے جتنے حروف بتائے گئے ہیں 15 وہ آپ کو جا کر یاد کرنا ہے، تبھی آپ اخفا کر پائیں گے. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اخفا کیا. آگے کیا ہے؟ فاحترقت، فا زبر فح، تا زبر تا، فح فح فح. کیسا پڑھنا؟ فح نہیں بولنا، فح بولیں گے غلط ہوگا. فح فح فح. تراقت، تراقت. یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں اس میں ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا اور اس را کو موٹا پڑھنا اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا. را کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں، اور قاف کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے، اسٹاپنگ کا سائن بنا ہو، یہاں پر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں.
تو جب ہم کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قط، قاف تا زبر قط۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ تا ہے، اس تا کو ہم کہتے ہیں لمبی تا۔ جب بھی آپ لمبی تا پر اسٹاپ کریں گے تو تا کو اسٹاپ کرتے ہوئے اس کے اوپر سکون لگائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر سکون آلریڈی لگا ہوا ہے تو یہاں پر کچھ نہیں کرنا، بس تا کے اوپر اسٹاپ کرنا ہے تا کو پڑھتے ہوئے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تا پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو اس کو ہائے ساکینہ بنائیں گے۔ دیکھیے یہ جو رول ہے یہ گول تا کا رول ہے، یعنی کہ جب آپ گول تا پر آپ اسٹاپ کریں گے، فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے یہ جو تا ہے نا اس کو کہتے ہیں گول تا، تو جب آپ یہاں پر اسٹاپ کریں گے تب اس کو ہائے ساکینہ بنائیں گے، لیکن اس تا پر جب اسٹاپ کریں گے تو اس کو تا ہی پڑھنا ہے، یہ کہلاتی ہے لمبی تا۔ اور لمبی تا پر جب ہم قرآن پاک میں اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کو تا ہی پڑھتے ہیں، اس کو ہاں نہیں پڑھنا۔ جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تو قاف کو تا سے ملاتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھے کہ تا میں قلقلہ نہیں ہو۔ بعض اوقات لوگ جب یہاں پر اسٹاپ کرتے تو پڑھتے ہیں فاحترقت، قط نہیں بولنا، قط بولیں گے غلط ہے۔ یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے فاحترقت، ختم، ترقت، قط قط قط، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر قط 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 ایسا نہیں آواز نکالنا ورنہ غلط ہو جائے گا۔ ایک بار دیکھیں یہاں پر کس طرح پڑھیں گے، یہاں سے دیکھیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، سمجھ آ رہی؟ فَاحْتَرَقَتْ۔ آگے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی سکون قلقلہ والے حرف میں ہو تو ملانے کے بعد جدا کریں گے، جب سکون قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کے اوپر ہو تو صرف ملائیں گے، ملا کے چھوڑ دینا ہے بھائی، آپ مل جائیں، آپ کو جدا نہیں ہونا کبھی، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا۔ تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے؟ قط قط، یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے قط قط، غلط ہے۔ آگے چلیں گے، کذالک، کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیلی، کاف زبر کا، کذالک، ذال کو نہایت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہاں پر کذا زا زا ایسا نہیں پڑھنا ورنہ یہ ذال جو ہے زا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو نرمی کے ساتھ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے پر لگائیں اور اس کو ادا کریں۔ ذال کا مخرج وہی ہے جو کہ سا کا مخرج ہے، یہ جو سا ہے نا یہ حرف سا، یہ والا، دونوں کا مخرج سیم ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کذالک، کھینچ بھی رہے نرمی کے ساتھ کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، کھڑا زبر ہے نا، کس کے برابر ہوتا؟ الف مدہ کے۔ کذالک، اس کے بعد یبین اللہ، یا پیش یو، با یا زبر بئی، سختی کے ساتھ بئی بئی، یا زر ی الٹتے ہوئے، ای نہیں بولنا۔ بعض اوقات لوگ یا زر ای پڑھتے ہیں، ای کیسے ہوگا؟ ای نہیں ہوگا، ای آپ غلط پڑھ رہے، یا زیر ی، ٹھیک ہے؟ نون لام پیش نل، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو، لفظ اللہ کا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یبین اللہ، اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ آگے لکم لام زبر لا، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، لکم لا کو مل نہیں بولنا بلکہ لکم آیاتی، دونوں جگہ ہم کھینچ رہے۔ یہاں سے دیکھیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ آگے لعلکم، لعلکم نہیں بولنا غلط ہو جائے گا، عین نکالنا ہے مخرج سے، لعلکم لعلکم لعلکم۔ آگے کیا ہے؟ تتفکرون، تتفکرون، کہاں کھینچ رہے؟ صرف رو میں، را کو موٹا بھی رکھنا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ یہاں سے دیکھیں
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سمجھ آ رہی؟ تو کتنے سارے قواعد ہم نے پڑھے. یہاں سے جو ہم نے شروع کیا، یہاں پر پہلے مد متصل کیا، پھر الف مدہ کیا، یہاں پر مد منفصل کیا، یہاں پر را کے اوپر ہم نے اخفا کا قاعدہ کیا، پھر یہاں پر را کے اوپر پھر اخفا کا قاعدہ کیا، ہا کی ادائیگی، را کو موٹا رکھنا، قاف کو موٹا رکھنا، تا کے اوپر سٹاپ ہونے کا کیا قواعد ہے وہ ہم نے یہاں پر واضح کیا. اس کے بعد ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے، یا کو سختی کے ساتھ نکالیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھنا ہے، یہاں پر مجھول نہ ہو آواز. یہاں پر الف اور یا دونوں کو ایک الف لمبا کیا. اس کے بعد یہاں پر عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا. اس کے بعد تتفکرون میں را کو موٹا رکھتے ہوئے واو مدہ کر رہے اور نون کے اوپر سٹاپ ہو رہے. سمجھ آ رہی کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تجوید کے ساتھ جب ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ نورانی قاعدے سے. تو اگر آپ نے میرا پلے لسٹ چیک نہیں کیا تو ضرور بھی ضرور جائیں اور چیک کریں، اور وہاں سے شروعات سے جو ہم نے تختی نمبر 1 یعنی کہ لیسن نمبر 1 سے جو ہم نے پڑھایا ہے وہ جا کر پورا چیک کرے اور ایک ایک لیسن کو ایک ایک دن میں کور کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی. تو میں نے وہاں پر پورا واضح اور ڈیٹیل کر کے میں نے بتایا ہے کہ کس چیز کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح یاد رکھنا ہے. تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور چیک آؤٹ کرے، اور آپ کو وہاں دعائیں بھی مل جائیں گی، حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی دعا بھی ملے گا، اور احکام التجوید کے بھی کچھ لیسنس مل جائیں گے جو کہ ایڈوانس تجوید ہوتا ہے وہ. اس کے بعد آپ کو عامہ پارہ بھی مل جائے گا، اور کلمہ بھی مل جائے گا، اور حدیثیں بھی مل جائیں گی، اور سنن و فرائض آداب زندگی یہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو میرے پلے لسٹ میں سیریل وائز بنا ہوا ہے، میں نے پلے لسٹ بنا رکھا ہے، تو وہاں پر آپ کو 1 بائی 1 ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اور اللہ سے خاص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل میں آسانی کا معاملہ فرمائے. اور اسی طرح میں کم از کم ڈیلی نہیں تو ایک دن بعد کر کے میں آپ لوگوں کو ویڈیو ڈالوں اور آپ لوگ دیکھ کر سیکھیں. بہت ساری ہماری بہنیں ریکویسٹ کرتی ہیں کہ یہ سورہ بتائیں، یہ سورہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 بائی 1 ساری سورتوں کو ہم پڑھیں گے اور تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. بس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور بس سیکھتے رہیں، اور خوب مشق کریں، خوب مشق کریں، خوب قرآن کے پیچھے وقت دیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.